شہریار افریدی الفاظ تھے اس کے، اس نے کہا کہ میں افریدی ہوں اور شاید میں کبھی بھی چاہے کچھ بھی نقصان مجھے اٹھانا پڑے، میں افریدیوں کی جو عزت ہے اور جو ان کا وقار ہے اس کو میں نیچے گرنے نہیں دوں گا۔ تو یہ الفاظ تو واضح ہیں کہ وہ باوجود تمام مجبوریوں کے خان کے ساتھ ڈٹا رہے گا، اور ہمیں امید ہے، میں نے بھی اس کو حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ان قریب اس کا کیس سپریم کورٹ لے جا رہا ہوں۔ شہریار افریدی کے بھائی انتقال کر گئے غالباً 13 تاریخ کو، اور 13 تاریخ کو ہی ہم نے ڈی سی راولپنڈی کو پیرول پہ جنازے میں اس کی شرکت یقینی بنانے کے لیے درخواست دی، جو ان ظالموں نے بلا کسی وجہ کے اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا، اور یوں شہریار اپنے بڑے بھائی کو دیکھے نہ دیکھ سکے۔ جی سر، سب سے پہلے تو شہریار افریدی کے کیس کہاں تک پہنچا ہے اس کے متعلق بھی آپ ہمیں بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے شہریار افریدی کے ساتھ، کس حالت میں ہے، کس حالت میں انہیں رکھا گیا ہے، اس کے متعلق آپ تھوڑا سا بتائیں۔ شکریہ۔ کل میری شہریار افریدی صاحب کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 جون کے فیصلے میں 5 ڈائریکشن دی تھی سپرنٹینڈنٹ جیل کو، چیف کمشنر اسلام آباد کو، ڈی سی اسلام آباد کو، علاوہ 3 MP کے اس کی گرفتاری کو اللیگل اور غیر قانونی ڈکلیئر کرنے کے علاوہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں شہریار اور اس کی خاتون خانہ کی گرفتاری کو بلا جواز، غیر قانونی اختیارات کا ناجائز استعمال اور ایک کرمنل ایکٹ قرار دیا تھا، اور شہریار افریدی کو اس فیصلے میں یہ حق دیا ہے کہ وہ ان افسران کے خلاف محکمانہ طور پہ یا قانونی طور پر اپنی ریمیڈیز اویل کر سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو ہے ڈی سی راولپنڈی نے جو ہے اس کو 3 MP میں گرفتار کیا، اور ابھی 2 دن پہلے 13 تاریخ کو انہوں نے جو ہے اس کی 3 MP کے آرڈر میں مزید 15 دن کی جو ہے ایزادگی کی ہے، جس کو ہم نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کیا ہے۔ شہریار افریدی کے بھائی انتقال کر گئے غالباً 13 تاریخ کو، اور 13 تاریخ کو ہی ہم نے ڈی سی راولپنڈی کو پیرول پہ جنازے میں اس کی شرکت یقینی بنانے کے لیے درخواست دی، جو ان ظالموں نے بلا کسی وجہ کے اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا، اور یوں شہریار اپنے بڑے بھائی کو دیکھے نہ دیکھ سکے۔ میں جب جیل گیا تو بھائی کی وفات کے واقعے سے انتہائی افسردہ تھے، لیکن میں تو اس سوچ میں تھا کہ 2 جون کے حکم نامے پہ عمل کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ جیل نے اس کو ڈیتھ سیل سے نکال کے اس کی انٹائٹل بیرک میں شفٹ کیا ہوگا۔ تب یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ انہوں نے 8x8 کا جو سیل تھا اس سے بھی چھوٹے سیل 6x6 میں شفٹ کیا، یا 6.5، اور وہ سیل جو ہیں بدنام زمانہ سیل ہیں اڈیالہ جیل میں، جس میں پھانسی دینے سے پہلے ممتاز قادری کو رکھا گیا تھا۔ اچھا۔ اور یہ وہ سیل تھا جس میں جب جیل میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا کہ 6000 کے لگ بھگ جو وہاں قیدی اولاتی ہیں، ان میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو کئی سارے ایڈز کے مریض نکل آئے تھے، بہت سارے TB میں مبتلا تھے، تو ان بقایا قیدیوں کو بچانے کے لیے ان کو ان سیلوں میں رکھا جاتا تھا، اور اس میں یہ سیل بھی شامل تھا جس میں ایڈز اور TB کے مریضوں کو رکھا گیا تھا۔ شہریار نے مجھے جب یہ بتایا کہ اس کو جس سیل میں رکھا گیا، پہلے والے سیل میں باتھ روم تھا، اس میں باتھ روم بھی نہیں ہے۔ دوسرا اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ابھی تک اس کو پلو، تکیا یا فوم یا کوئی میٹرس سونے کے لیے نہیں دیا گیا۔ 1 مہینہ وہ ننگی زمین پہ سوتا آ رہا ہے۔ اپنے بھائی کے فوتگی سے اور اس کو نہ دیکھنے کی وجہ سے کافی مایوس اور کافی خفا تھا، لیکن جو اس نے میرے ساتھ اپنے مسائل شیئر کیے، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بچیوں کے سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی پریشان تھے، اور غالباً اسی کے کہنے پہ اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں اپنا گھر چھوڑ کے، بچے اپنی تعلیم چھوڑ کے کہیں پر روپوش ہو چکے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ بھی مجھے کل اس کی زبانی ہی پتہ چلا، اور جیل حکام سے بات کرنے کے بعد، کہ شہریار افریدی جو ہے اس کا جو لیفٹ ہاتھ تھا وہ سن ہو چکا تھا، اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اب نارملی ہائی
جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ہم نے ہائی کورٹ کو یہ بھی درخواست دی تھی کہ میڈیکل کمیشن جو ہے اس کو ایگزامن کرے، اور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے بھی احکامات دیے تھے. لیکن کہ عدالت عالیہ کے کسی ایک حکم پہ جو ہے نہ جیل انتظامیہ نے عمل درآمد کیا، نہ ڈی سی اسلام آباد نے کیا، نہ چیف کمشنر نے. آج کارروائی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی وہ بھی ایک چنبے اور حیرت کی بات ہے کہ شہریار افریدی کو I9 تھانے کی FIR میں گرفتار کرنا ہے. اب یہ جو ہے ہم نے عدالت کو استدعا کی تھی گزشتہ ماہ کہ جی یہ گرفتار اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ جب 3 MPO ختم ہوگا تو بعد میں اس کو گرفتار کر کے اس کی جو قید و بند ہیں اس کو طوالت دی جائے گی. جس پر ہائی کورٹ نے حکم کیا تھا 2 جون کے فیصلے میں کہ 7 جون تک ہر حالت میں اس کو اس کیس میں گرفتار کیا جائے، اور جیل حکام کو بھی ہدایت کی تھی کہ اس کو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس میں پولیس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. انہوں نے 7 تاریخ کو پیش نہیں کیا، جس پر ہم نے تبین عدالت کی درخواست دائر کی. آج جو ہے اس میں نوٹس تھا، اس میں سنوائی تھی، اور جب پولیس والے جو ہیں وہاں پہ آئے تو انہوں نے ان سے جج صاحب نے یہ استفسار کیا کہ آپ یہاں پہ کیا وضاحت دے رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دیا. جج صاحب نے بار بار استفسار کیا کہ رکاوٹ کیا ہے، ادھر ادھر کی بہانے مارتے رہے. میں نے فاضل عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ بیسیکلی پہلے تو سیکٹری اور انٹیریئر منسٹر اور IG جو ہیں وہ عدالتوں کے حکم کو پامال کرتے تھے، لیکن اب تو یہ جیل سپرڈنٹ SHOs تھانے داروں کی بھی سینگ نکل آئے ہیں. وہ بھی اب عدالت عالیہ ہائی کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں پاس کیے گئے احکامات کو جو ہیں نہیں مان رہے ہیں. اور یہ میں نے عدالت سے عرض کی کہ جی یہ ان اعمال سے اور ان اقدامات سے قصداً عدالتوں کی بے توقیری کر رہے ہیں تاکہ عوام پاکستان کے سامنے عدالتوں کی جو میجسٹی ہے، جو جسٹس سسٹم کی میجسٹی ہے، عدالتوں کا جو اختیار ہیں، جو وقار ہیں، وہ پامال ہو، لوگوں کے نظر میں بے توقیر ہو، بلیٹل ہو ان دی اسٹیمیشن آف دا پبلک. اور اس طریقے سے وہ یہ جتانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ رہا کریں گے اور جتنی بار کریں گے اور جو بھی حکم دیں گے ہم بار بار پکڑیں گے اور کسی حکم کو نہیں مانیں گے. عدالت نے آج یہ اناؤنس کیا کہ ہم اس میں ایک تحریری حکم جاری کریں گے. بہرحال میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ کسی ایک حکم پر بھی اسلام آباد میں جب سے یہ IG اسلام آباد آئے ہیں آپ سب کو علم ہے کہ قانون یہاں سے رخصت ہو چکا ہے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اندھیر نگری چوپٹ راج، لوگوں کے گھروں میں گھسنا، لوگوں کو گھروں سے کھینچنا، خواتین کی جو ہے اس کو بے دردی سے خواتین کی جو ہے جسمانی تشدد کرنا، اور لوگوں کو اب سے بے جا میں رکھنا، سیاسی ورکروں کے خلاف جو ہیں یہ جس طریقے سے ہر تانے میں 10 دہشت گردی کے FIR کیے. عمران خان جو ہیں اتنے پرچے لاہور میں نہیں ہوئے جتنے ان IG صاحب نے اسلام آباد میں اس پہ کیے ہیں. تو لہٰذا یہ جب تک، اور یہی PDM کی حکومت کے احکامات کے تحت یہی IG صاحب جو ہیں اور یہ چیف کمشنر اور DC اسلام آباد یہ تینوں ذمہ دار ہیں اسلام آباد میں عدالتوں کی بھی توقیری کے، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کے، اور ضرورت اس امر کی ایک بھی اگر کنٹمپٹ آف کورٹ میں کسی ایک کو بھی جیل بھیجا جائے، مجھے یقین ہے کہ پورے پاکستان میں عدالتوں کے احکامات کی پامالی جو ہیں اس کا سلسلہ تھم جائے گا. یہاں پہ میں واضح کروں، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک بھی سیاسی جو لیڈر ہیں، میں علی محمد خان کی مثال دوں گا یا شہریار افریدی کی مثال دوں گا یا ABC اینی باڈی، جب تک کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا ہے تب تک چاہے عدالت 10 دفعہ ان کو رہا کر دے وہ بار بار پکڑ رہے ہیں. لہذا اب قانون جو ہیں، قانون لگتا یہ ہے کہ گویا اس ہٹ درمی، اس انارکی کے سامنے فیل ہو چکا ہے. 74 میں مولانا عبدالستار نیازی کے ساتھ اس وقت کی حکومت نے، پنجاب حکومت نے یہی رویہ روا رکھا تھا، پکڑتے تھے اور نکلتا تھا اور گرفتار کرتے تھے اور بہت سے درجنوں مقدمات درج کیے تھے. اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں گیا اور اس وقت کی لاہور ہائی کورٹ نے ایک رپورٹڈ ججمنٹ دی
انہوں نے کہا کسی کیس میں گرفتار نہیں ہوگا، پورے صوبے میں نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے رہا ہو کہ کوئی بھی کیس ہوگا تو متعلقہ عدالت سے خود رجوع کرے گا۔ سن 74 میں عدالتیں یہ اقدامات اٹھا سکتی ہیں، آج کس طرح یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے یہ دیکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کنٹمپٹ کے میٹر میں تاریخیں ملتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو احکامات ہوتے ہیں یہ احکامات اس لیے فریقین کے حق میں ہوتے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد ہو۔ یہ احکامات جو ہیں ان کو سجدے تو نہیں کرنے ہیں کہ یہ احکام میرے حق میں ہو گئے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ ہائی کورٹ مجاز ہیں، با اختیار ہیں، ان کے پاس لامحدود اختیارات ہیں اپنے احکامات پہ عمل درآمد کرنے کی، اور ہم دست عرض کرتے ہیں عدالتوں سے کہ جی ہم وکلاء بھی اس نظامی انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور یہ عدالت کی بے توقیری اور نظامی انصاف کی بے توقیری جو ہیں یہ پورے جسٹس سسٹم کی بے توقیری ہیں۔ تھینک یو۔ یا ان کے حوصلے آپ نے ملے ہیں، حوصلے ان کے بلند ہیں؟ دیکھیں شہریار جو ہیں وہ حوصلے جو ہیں جیل میں صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ میٹرس نہیں دے رہے ہیں یا واش روم نہیں ہے یا طبی سہولیات نہیں ہے، ان کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو اس امر پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو پہلے بری ہو گئے پریس کانفرنس کر کے، اب بھی ان کا اب دیکھیں نا وہی لوگ تھے بار بار پکڑے جاتے تھے، ایک پریس کانفرنس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی پکڑا نہیں گیا۔ تو یہ انہوں نے انسینٹیو رکھی ہوئے ہیں لوگوں کے لیے پی ٹی آئی توڑنے کے لیے۔ شہریار افریدی جو ہیں باوجود اپنی بے انتہا مجبوریوں کے اور باوجود جو ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہے، کیونکہ جو اس کی مجبوریاں ہیں، جو اندیشے تھے، اس کے جو فکر ان کو لاحق تھے، خصوصاً اپنی بچیوں کے حوالے سے، وہ ایسے تھے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شخص جو ہیں اندر سے بالکل توڑ پھوڑ کا شکار ہیں۔ لیکن یہ الفاظ تھے اس نے کہا کہ میں افریدی ہوں اور شاید میں کبھی بھی چاہے کچھ بھی نقصان مجھے اٹھانا پڑے، میں افریدیوں کی جو عزت ہے اور جو ان کا وقار ہے اس کو میں نیچے گرنے نہیں دوں گا۔ تو یہ الفاظ تو واضح ہیں کہ وہ باوجود تمام مجبوریوں کے خان کے ساتھ ڈٹا رہے گا، اور ہمیں امید ہے، میں نے بھی اس کو حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں عنقریب اس کا کیس سپریم کورٹ لے جا رہا ہوں، سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن میں ہم جا رہے ہیں، اور یہی چیزیں جو ہم ان عدالتوں کو بتا رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ یہ اب بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، اور یہی حقوق ہر پاکستانی کے ہیں، اور ہر پاکستانی کے حقوق جو ہیں انتہائی جبر کے ساتھ اور انتہائی ناروا طریقے سے جو ہیں یہ پامال ہو رہے ہیں۔